السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی شعری بیٹھک کے اس ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو کافی دنوں سے چونکہ وہ ملک میں جو ایک کشیدہ صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے، اور الیکٹرسٹی بل کرائسس اور باقی جو مہنگائی کا طوفان ہے، اور اس پہ جو اسٹرائکس ہو رہی تھی احتجاج، اس پہ بات ہوتی رہی، تو یہ اصل جو میرا پیشن ہے پوئٹری، اس پہ بات کرنے سے میں کافی حد تک جو ہے وہ آ، آپ کہہ لیں کہ دور رہا اس سے۔ تو آج صبح جب میں نے ایک سرسری سا جو ہے وہ دیکھا سوشل میڈیا صبح، تو ہمارے ایک دوست شاعر جو ہیں، اور وہ کبھی کبھی شرارتی سی پوسٹ لگاتے ہیں، تو اس میں وہی پھر انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی کہ خواتین جو شاعرات ہیں یا متشاعرات سو کالڈ، ان کے درمیان آپس میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ تو میں عموماً تو ایسی چیزیں نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن تجسس ایک ہوتا ہے نیچرل سی چیز، تو وہ انہوں نے کسی پوسٹ کا لنک بھی دیا ہوا تھا، وہاں جا کے میں نے صورتحال خود بنفس نفیس دیکھی۔ تو بات وہی ہے کہ جو بھی وہ شاعرات ہیں یا سو کالڈ متشاعرات ہیں، یا ایک جو شاعرہ خود کو سمجھتی ہے اور دوسری کو متشاعرہ سمجھتی ہے، بلکہ ایک خاتون نے تو ایک سٹیپ آگے جا کے جو ہے وہ متشاعرہ کے ساتھ ابلیغ رات بھی لکھ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مردوں میں بھی شاید ہوتی ہو اس طرح کی لیگ پولنگ، یا ادب میں ہے ایسا، بدقسمتی ہے میرے اس میں بھی لوگ بھی ہیں، لیکن خواتین کا ایک اپنا ہی لیول ہے۔ پھر میں آج کا یہ ویلاگ اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں، میں کسی خاص جو ہے وہ شاعر یا شاعرہ کا یا متشاعر متشاعرات کا نام تو یہاں مینشن نہیں کروں گا، بات پرسنل ہو جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے جو میری اپروچ ہے اس کو میں دوبارہ سے ری ایٹریٹ ضرور کرنا چاہوں گا میرے اسی ویلاگ کا جو سلسلہ یوٹیوب چینل پہ، اس پہ میں نے یہ پیدائشی شاعر ہونے نہ ہونے پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ جا کے وہ میرا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک نان سینس سی ڈیبیٹ ہے، اور سب جو میں دو تین اشعار میں نے آج اسی حوالے سے کہے، تو میں پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو جو ہے وہ جو سمجھنے والے احباب ہیں، جو اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یا اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یا آپس میں یہ دستار کا جھگڑا ہے کہ۔ تو پہلا شعر اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے گا: یہاں کا ہر شاعر پیدائشی ہی شاعر جنما، یہاں کا ہر شاعر پیدائشی ہی شاعر جنما، جیسے ہر لانتی بھی پیدائشی لانتی ہے۔ تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس میں کچھ سخت الفاظ استعمال ہوئے دوسرے مصرے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیدائشی شاعر کا اتنا بڑا ایک حوالہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جو مجھے خود جن پر گمان گزرتا ہے کہ یہ خود متشاعر یا وہ شاعر کی کیٹیگری میں نہیں آتے، کہ یہ شعر مجبوراً اس قسم کے اشعار جو ہے وہ ان کی نظر کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا شعر اسی تناظر میں آپ ملاحظہ کیجیے گا: یوں ہونے کا دلانا ہے مجھے یقین، یوں ہونے کا دلانا ہے مجھے یقین، تو پھر یہی سمجھ کہیں نہیں ہوں میں۔ اس کے بعد ہے جو آپس میں یہ ایک دوسرے کی جو لیگ پولنگ اور یہ سارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے ایک دوسرے کو مغلظات پاسان ہو رہے ہیں، اور یہ لابیز بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی۔ کوئی کہ خاتون کہہ رہی ہے میں سینئر ہوں، کوئی دوسری کہہ رہی ہے میری کتاب ہے، اور کوئی جو ہے اس کے سپورٹرز ہیں، کوئی اس کے سپورٹر ہیں، اس طرف بھی ہزاروں لوگ ہیں، اس طرف بھی ہزاروں لوگ ہیں، ان خواتین کے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز بھی ہیں، اور ہم جو سینئر لوگ ہیں وہ کنارے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ خیر، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں یا اس سلسلے سے دور رہتے ہیں، میری ان دونوں گروپوں سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن شاید میری یہ جو ہے بات ان کی سمجھ میں آ جائے یا کچھ
میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی میری جو ہمیشہ سے ایک آڈینس رہی ہے۔ میں کوئی شاعروں میں اپنے آپ کو منوانے نہ منوانے پہ یقین نہیں رکھتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ جو اردو شاعری کے دنیا بھر میں مداح ہیں وہ سب سے بڑا آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہیں، جو آپ کی شاعری کے سب سے بڑے کرٹک بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور آپ کی آڈینس بھی ہیں، اور ان کی بات ہی حتمی بات ہوتی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی آپ کے بارے میں رائے دیتا ہے، اسپیشلی ادبی جو ہے وہ جی لابیز سے، تو وہ باعث ہو سکتی ہے اور بڑی حد تک باعث ہوتی ہے، لیکن جب اردو شاعری کا کوئی قدردان آپ کے کسی کام پہ واہ واہ کرتا ہے، ششکر ہوتا ہے، یا وہ رائے دیتا ہے، تو وہ ابو بورڈ ہوتی ہے اور غیر جانبدار اور نیوٹرل ہوتی ہے، اور اسی کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے، یا اس کی کوئی جو ہے سند بھی ہوتی ہے ایک قسم کی۔ تو سارا جھگڑا اصل میں دستار کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مقام تو میرے بھائی ادب میں جو ہے وہ قارئین نے لینا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے یا منہ ماری یا مغالطات بکنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پھر پروین شاکر صاحبہ کے حوالے سے اور کسٹمز گروپ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ میں تیسرا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اسی تناظر میں کہ یہ جھگڑا دستار کا ہے۔ تو ملاحظہ کیجیے گا، ہو دستار ہی کس کے سر یہی جھگڑا ہے، وہ دستار ہی کس کے سر یہی جھگڑا ہے سودا کس سر میں کون اب دیکھتا ہے۔ اصل میں تو سودا ہے کسی کے سر میں، یا کوئی پیدائشی شاعر تو ایک ٹوٹلی نان سینس سی بات ہے، کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے درست اوزان میں شعر کہتا وہ آج تک پیدا نہیں ہوا نہ پیدا ہوگا، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ قطعی نان سینس سی بات ہے۔ ہاں، پیدائشی شاعر اس سینس میں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کے اندر شاعری کے لیے میلان طبع یا نیچرل ایپٹیچیوڈ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ شعر میں ایک دفعہ پھر اسی تناظر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، ہو دستار ہی کس کے سر یہی جھگڑا ہے سودا کس سر میں کون اب دیکھتا ہے۔ جو میٹر کرتی ہے چیز اس دوسرے مصرے میں، اور جو شاعری کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے کہ اصل چیز کسی سر میں سودا ہونا یا نہ ہونا، جنوں ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اگر کسی کا سر ہی خالی ہے، اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے، تو دستار کس کے سر پہ پلیس کر دی جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں آپس میں یہ لڑائی جھگڑے یا ایک لابیز جو بنا کے یہ سلسلہ کرتے ہیں، یہ سب بے سود ہے اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے۔ تو آپ جو ہے بیٹر یو گو آؤٹ ان دا اوریجنل آڈینس، جو ہے پراپر آپ کی ایک سرائکی لابی ہے، لتشی لابی ہے، یا کوئی بھی لابی ہے میں کہتا ہوں، اس سے باہر نکل کے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اردو کے مداح شاعری کے آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ واقعی میٹر کرتے ہیں۔ تو اب میں بات کرتا ہوں کسٹمز کے حوالے سے۔ تو میری اپنی میسز جو ہے وہ مقابلے کے امتحانات کے تھرو کسٹمز گروپ میں جوائن کیا تھا 28 کامن میں، 2001 کا آئی تھنک بیچ تھا۔ وہ ان کی جو ہے وہ شاعری سے ان کو کوئی شغف نہیں، شاعری میں کرتا ہوں، اور میں نے خود انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا گورڈن کالج سے، اور ظاہر ہے اب ادب سے ہمارا تعلق رہا، اب شاعری میں بھی جو ہے وہ ایک دائی سے اوپر جو ہے یہ سلسلہ ہے، اور میرا جو ہے آپ سے سب سے پہلا تعارف ایز اے یوٹیوبر نہیں، ایز اے اردو پوئٹ ہے، اور میرے کچھ اشعار آپ کو موزبانی یاد بھی ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کسٹمز گروپ کو، پروین شاکر صاحبہ جو ہے اردو شاعری میں ایک بڑا نام تھا، جو نسوانی لب و لہجہ ان کو تھا 100%، اور ان کو شاید احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی یا رہنمائی یا اصلاح بھی حاصل تھی، جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور نوشی گیلانی صاحبہ میں بھی اگر آپ کو کوئی اس کے بعد تھوڑا بہت سپارک نظر آتا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے جیسے صاحب کے مرہون منت ہے۔ وہ اس وقت وہ شاید چھوٹی تھیں، لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے جتنی بھی کچھ اب شاعرات ہیں جو کہ کسٹمز گروپ میں بھی چلی گئی ہیں، پروین شاکر کی
تقلید میں، اور وہ دھڑا دھڑ شاعری کر بھی رہی ہیں، لیکن مجھے آج تک ان میں سوری ٹو سے پروین شاکر والا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پروین شاکر ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا، کاپی کرنے سے کوئی پروین شاکر نہیں بن جاتا۔ ہاں، آپ کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی پذیرائی ہے، تو وہ ضرور میٹر کرتی ہے۔ پھر جس طرح آج کل ایوارڈز لیے جاتے ہیں، جو گورنمنٹ صدر لیول کے جو ہے صدارتی تمغے اور دس اینڈ دیٹ، اس پہ بھی بڑی جو ہے وہ کھینچا تانی جاری ہے۔ ایک کچھ لوگ بات کرتے ہیں عباس تابش صاحب کے حوالے سے بھی، لیکن یہ عباس تابش کی گریس ہے شاید کہ وہ ان کا جواب نہیں دیتے، اور میں سمجھتا ہوں بہتر ہی کرتے ہیں۔ باقی جو اصحاب جو ہے ریگا مشتی کر رہے ہیں ان کو لے کے یا ان کے اعزازات کو لے کے، تو وہ شاید مڈ سلنگنگ میں اپنا بھی دامن جو ہے وہ اس کو کیچڑ سے بھر دیتے ہیں۔ بہرحال ہر بندے کی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ سر دست جو ہے بات ہو رہی تھی خواتین شاعرات یا متشاعرات کی، تو آج جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے دو جو ہے سو کالڈ شاعرات یا متشاعرات کے درمیان، وہ یہی ہے کہ جی میں نے آپ کو جو 2 دن کے لیے جینون سمجھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ کسی نے بتایا کہ آپ جینون نہیں ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے میں نے جو ہے وہ یکسر رد کر دیا، اور اب آپ پرسنل ہو گئی ہیں سو اینڈ سو۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کے کہنے پہ اگر آپ جو ہے کسی کو متشاعرہ یا شاعرہ کا اسٹیٹس دے دیتی ہیں، آپ کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو یہ پھر آپ کی اپنی جو ہے انڈرسٹینڈنگ پہ بھی ایک سوال ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ بہرحال پھر دوسری جو ہے وہ سو کالڈ شاعرہ یا جو بھی متشاعرہ، ان کے بارے میں بھی کوئی ستائشی جو ہے وہ کچھ میں نے ریمارکس دیکھے کہیں سے، جو کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ مستند سورسز ہیں۔ بہرحال میں ان کے دونوں کے کلام کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نہ میں ناقد ہوں، نہ مجھے کریٹیسزم کا شوق ہے۔ مجھے تو میں کہتا ہوں ویسے بھی ایک شاعر کو دوسرے شاعر کا کلام زہر لگتا ہے، میں حق سچ بات کرتا ہوں۔ تو خواتین کے پیچھے جو جتنے بھی شاعرات یا متشاعرات کے پیچھے جتنے بھی لوگ بھاگتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کم و بیش تمام جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ٹھڑک کا بھی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ہم جیسے جو شاعر ہیں، جو سینئر شاعر ہیں، یا جو جن کے کلام میں کہ دنیا مانتی ہے کہ کوئی دم ہے، یا جن کی اپنی کوئی پہچان ہے، تھوڑی بہت جو بھی ہے، میرے پاس اگر ایک بھی مصرع ہے تو مجھے اس پر فخر ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ فین فالوئنگ نہیں ہوتی جو کہ خواتین کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ خواتین کا ایک نیچرل سی اٹریکشن ہے، اور وہ ہر قسم کا اپنا تصاویر بھی استعمال کرتی ہیں، اور اپنی ہر چیز جو ہے وہ ہر ادا اپنی ہر قسم کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکٹکس استعمال کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ان کی فین فالوئنگ دیکھ کے واقعی حیرت ہوتی۔ تو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ایک وہ جو ہے وہ ایک نیچرل جو جبلی ایک وہ ہے وہ ٹھڑک موجود ہے۔ پھر وہ ایک نے دوسرے پہ الزام لگایا ہوا کہ جی تمہارے لہجے لب و لہجے میں جو ہے روز جو ہے کسی کوئی مردانہ سی غزل کا لب و لہجہ جھلکتا ہے، مطلب اس کے الزام کے پیچھے بیس یہ ہے کہ آپ کو کوئی مرد لکھ کے دے رہا ہے، یا آپ کے پیچھے کوئی احمد ندیم قاسمی موجود ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خواتین شاعرات کے بارے میں یا متشاعرات کے بارے میں یہ بہت عرصے سے، میں جب سے ادبی جو ہے وہ دنیا میں ہوں، تو میں نے بھی یہ الزامات ہم بھی سنتے آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کوئی کسی کو لکھ کے دیتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے، پھر کسی خاتون کو لکھ کے دیتا ہے تو اس کی خاص مہربانی ہے، یا وہ اپنے دل سے مجبور ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر کسی خاتون کے شعری جو ہے وہ انداز میں کلام میں نسائیت یا نسوانیت نہیں ہے، تو وہ پھر شک ہونا بھی ایک فطری سی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو اس کلام کے پیچھے جو صاحب ہے یا جو لوہیں لکھ کے دے رہا ہے وہ واقعی وہ مردانہ لب و لہجہ ہے، وہاں سے بات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے۔
تو میں پھر وہی جو ہے اس تناظر میں نہیں پڑتا، نہ ہی میں کوئی اتھارٹی ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی حتمی رائے دوں کہ یہ شاعرہ ہے یہ نہیں ہے۔ جو یہ دھندا کر رہے ہیں کہ یہ فلاں شاعر ہے، فلاں متشاعر ہے، فلاں شاعر ہے، فلاں متشاعر ہے، وہ خود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے کہا یہ عروض یہ خدائی فوجدار ہیں، تو یہ بھی خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کے پاس ایسی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ کوئی شاعر ہے یا نہیں ہے، کوئی متشاعر ہے یا نہیں، کوئی شاعرہ ہے یا متشاعرہ ہے، ہر کسی کو اپنے کام سے سروکار رکھنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے پرانے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس ڈبیٹ پہ جب میری بات ہوئی تھی ٹو دی پوائنٹ کہ اکادمی ادبیات پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے جس میں وہ ڈکلیئر کر سکیں کہ فلاں جو ہے شاعر ہے فلاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عروض کا ایک علم ہے، اس میں بہرے ہیں اور اس سے جو ہے اوزان کا اندازہ کم و بیش ہو جاتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک عام بھی جو شعر کو سمجھنے والا جو قاری ہے اس وہ بھی کوئی وزن سے خارج جو کلام ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی بحر کو یا کسی کے وزن کو بحر القائل سے تشبیہ دے دینا اور پھر جو ہے وہ مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا، تو وہی دستار والی بات آ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اگر ایک دوسرے کی عزت تکریم نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ اس فیصلے کو ادبی کی جو ہے قارئین پر یا اردو شاعری کے مداحوں پر چھوڑ دیں، اور وہ اس بات کا فیصلہ کریں کون شاعر ہے کون متشاعر ہے، کون شاعرہ ہے کون متشاعرہ ہے، یا متشاعرہ کے ساتھ ابلیغ رات والی بھی ایک خاتون نے لکھا، تو وہ شاید بات زیادہ تھوڑی سی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ اس بارے میں کوئی کمنٹ کسی کے کہ نہ میں کسی لابی کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی جو ہے وہ ادبی تنظیم کا حصہ ہوں، نہ میں مشاعرہ بازی میں یقین رکھتا ہوں۔ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے جہاں سے میں اپنی شعری بیٹھک کے ایپیسوڈ ہیں، میرے فلیش فکشن ہے، اور میں ٹوڈیز ڈائلاگ پہ بات کرتا ہوں، لیکن مجھے جہاں لگتا ہے کہ مجھے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تو وہاں میں بات کرتا ہوں کسی کی ذاتیات یا پرسنل اس میں بغیر نام لیے۔ تو ایک اپنا ایک جو ہے وہ آبجیکٹو سا ویو پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ادبی جو ہے وہ تناظر میں اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ایک کشیدہ فضا ہے وہ ختم ہو۔ پھر دو خواتین میں آپس میں جھگڑا اگر ہو رہا ہے، دونوں کی فین فالوئنگ بھی ہے، تو وہ پھر باقی لوگ چسکے لے رہے ہیں سارے، تو فضا اس سے ادبی فضا مقدر ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ جنہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس بات کی اتھارٹی ہیں کون شاعر ہے کون متشاعر ہے، کون شاعر ہے کون متشاعر ہے، تو وہ اپنا بھی وقت برباد کر رہے ہیں، دوسرے کا بھی ٹائم جو ہے اس کا ذریعہ ناز پہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنا کام یکسوئی سے کرتے رہیں، کس کی کلام میں یا کس کی شاعری میں دم ہے وہ آج نہیں تو کل دنیا تسلیم کر لے گی، باقی اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو کسی کو کوئی عزت دیتا ہے 100 بسم اللہ وہ اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے تو 100 بسم اللہ وہ اپنی کم ظرفی کو ایکسپوز کرتا ہے۔ تو ان باتوں سے آپ ڈسہارٹ نہ ہوا کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، اور عزت اور ذلت دینے والی وہ خدا کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا یہ جو ہے شعری بیٹھک کا ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیوز آپ کی نظر سے گزرتی ہیں تو اٹس اے بیٹ آف لرننگ، آپ میرے پچھلے ویلاگز بھی اس ٹاپک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں میرا چینل جو ہے میری گزارش ہے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ یہ ادبی بیٹھک کا ایک سلسلہ جاری رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ